بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اور عزیز طلباء و طالبات، ایڈورٹائزنگ کے سبجیکٹ کا آج لیکچر نمبر 29 ہے. آپ کو یاد رہے کہ ہم پچھلے لیکچرز میں اور ڈسکشن میں ایڈورٹائزنگ کمپنی یا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مختلف شعبوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ان میں آخری بار جو ہم نے بات کی تھی وہ شعبہ تخلیق سے ہو کر شعبہ میڈیا پلاننگ اور حکمت عملی، جسے ہم کہتے ہیں میڈیا پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی، اس پر ہم نے اپنی گفتگو لاسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے رکھی. پارٹ 1 آپ کے سامنے آیا، آج اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بات کس پر ہو رہی ہے؟ میڈیا پلاننگ پر. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ میڈیا اسٹریٹجی پر. یہ سب کچھ ہم نے پہلے لیکچر میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم کیا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے اشتہار کے لیے یہ میڈیم بہتر ہے، یا اس قسم کے اشتہار کے لیے یہ کمبینیشن آف میڈیا بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ؟ نہیں. اس کے لیے ایک سائنٹیفک پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کی جاتی ہے. وہی ساری گفتگو جو ہے ہم آج بھی جاری رکھیں گے. تو آئیے پارٹ 2 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے، جو آج وہ ہے کمیونیکیشن گولز. پہلے جو ہم نے بات پارٹ 1 میں ڈسکس کی، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب ہم آ رہے ہیں کمیونیکیشن گولز کی جانب، کہ کسی بھی اس ساری حکمت عملی کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ابلاغی ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا ابلاغی ہدف کیا ہے، ہمارا کمیونیکیشن گول کیا ہے. اس پر آج ہم شروع میں گفتگو کرنا چاہیں گے. آفٹر میڈیا پلانرز ڈیفائن دی ٹارگٹ آڈینس فار اے میڈیا پلان دے سیٹ کمیونیکیشن گولز. آفٹر میڈیا پلانرز ڈیفائن دا ٹارگٹ آڈینس. چونکہ ٹارگٹ آڈینس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم طے تو کریں کہ ہمارے مخاطبین کون ہیں، ہم کن لوگوں سے مخاطب ہیں، ان کی زبان کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کا شعبہ کیا ہے، ان کا پیشہ کیا ہے، ان کے جینڈر کیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں. یہ سب چیزوں کا تعین کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آفٹر میڈیا پلانرز ڈیفائن دا ٹارگٹ آڈینس فار اے میڈیا پلان دے سیٹ کمیونیکیشن گول. پر وہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ٹو وٹ ڈگری دا ٹارگٹ آڈینس مسٹ بی ایکسپوزڈ ٹو برانڈ میسیجز ان آرڈر ٹو اچیو ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ آبجیکٹیوز. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ٹارگٹ آڈینس کو ہم نے کہاں تک ایکسپوز کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، یہاں مثال دی گئی ہے، ون کمیونیکیشن گول کین بی that 75% of the target audience will see the brand in television. یہ آپ نے ہدف قائم کر لیا کہ ہم 75% آڈینس جو ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں، ان تک یہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اپنے کمرشل کو. ٹھیک ہے، ایک ہدف آپ نے طے کر لیا. اور ایٹ لیسٹ ونس ڈیورنگ اے پیریڈ آف 3 months، یہ بھی آپ نے طے کیا کہ ایک مرتبہ 3 مہینے کے پیریڈ کے دوران یہ آپ کا ٹارگٹ ہے. Another communication goal is that 25% of the target audience will form a preference for a new brand in the first month of the brand launch. یہ دوسرا ایک آپ کا ہدف ہو سکتا ہے. Another group of communication goals is advertising recall, advertising persuasion, leads and sales. ایک اور گروپ آف آبجیکٹیوز کے آبجیکٹیو میں یہ چیز طے کی جا رہی ہے کہ ہمارا ایڈورٹائزنگ ریکال کیا ہوگی، ریکال کیسے ہوگی، کتنی ہوگی. پھر پرسویشن، ترغیب جب ہم دیتے ہیں، یہ فیکٹر بڑا اہم ہے، اس کی کیا سچویشن ہوگی. اس کے بعد میں لیڈز، کہ جس کا تعلق لوگوں کے ایکشن سے ہے، اور سیز، لوگوں کی خریداری سے ہے. یہ جو فیکٹرز ہیں، یہ بھی ایک گروپ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ سیٹ آف کمپوننٹس اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ریکال
کی کیا سچویشن ہوگی، اور پرسویشن اور لیڈز اینڈ سیلز، یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ یہ وہ فیکٹر ہیں جن کے بارے میں آپ اپنے آبجیکٹیوز میں، کمیونیکیشن آبجیکٹیوز میں یہ ڈال سکتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ ریکال ریپرزینٹس دی کوگنیٹیو ایفیکٹ آف دی ایڈ، کہ یہ جو ایڈورٹائزنگ ریکال ہے بیسیکلی یہ کوگنیٹیو ایفیکٹ ہے۔ یہ کوگنیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کا اس کا تعین کرتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ریکال ہے کیا اور کتنی ہے۔ دوسرا بتایا گیا ایڈورٹائزنگ پرسویشن۔ ایڈورٹائزنگ پرسویشن ریپرزینٹس دی ایموشنل ایفیکٹ آف دی ایڈ، کہ اس کے اندر ترغیب آپ دیتے ہیں، یہ ایموشنل افیکٹ جو ہے یہ اصل میں اس کو ڈٹرمن کرتا ہے اشتہار کی، جس سے ہم پرسویشن کہتے ہیں۔ And finally, and leads and sales are the behavioral effects of the ad. Each can be specified in a media plan as a communication goal. یہاں پر لیڈز اور سیل، اصل بات یہ ہے کہ مقصد اشتہار دکھانا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ دیکھیں اور خوش ہوں، آپ کو مزہ آئے، صرف انٹرٹینمنٹ ہو، یا آپ کو اطلاع کس لیے ہو؟ یہ ساری معلومات، یہ سب چیزیں آپ اشتہار کی صورت میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے ٹارگٹ آڈینس کو پرسویٹ کر سکیں، ترغیب دے سکیں کس کام کے لیے، کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں یا آپ کی سروسز کو اختیار کریں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو یہ اشتہار کام نہیں کر رہا، یہ ایک بیکار اشتہار ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ از ناٹ ورکنگ، سم تھنگ ایلس از ورکنگ انسٹیڈ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اشتہار تو آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ آپ اس کے ٹارگٹ آڈینس بھی ہیں لیکن آپ خریدتے نہیں ہیں، تو وہ اشتہار جو ہے وہ بے معنی ہے مالک کی نظر میں، مینوفیکچرر کی نظر میں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، وہ ہے لیڈز اور سیلز۔ اس کا تعلق کس سے؟ بیہیورل ایفیکٹ سے۔ انسانوں کا رویہ کیا ڈیولپ ہوتا ہے جب وہ آپ کا اشتہار دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کے اوپر، ان کے مزاج پر، ان کے رویوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بیہیورل ایفیکٹ۔ کیا وہ ایکشن کے لیے جاتے ہیں؟ کیا وہ خریدتے ہیں ایکشن، سپورٹیو پازیٹیو ایکشن، یا کیا؟ یہ سب چیزیں، اس سارے، یہ علیحدہ علیحدہ بھی آپ کے کمیونیکیشن گول کا حصہ ہو سکتی ہیں، اور ویسے تو مجموعی بھی آپ کے گول کا حصہ ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ مثال دی گئی ہے، فار ایگزامپل کمیونیکیشن گول can specify that 50% of the target audience will recall the radio ad during the month of the campaign. ٹارگٹ یہ ہے کہ جی کہ جو کیمپین کا مہینہ ہے اس میں ریڈیو کی جو ریکال ہے وہ 50% ہوگی، یہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا آبجیکٹو کمیونیکیشن گول کا یہ طے ہو گیا، ایک مثال دی گئی۔ اور دیٹ اے کیمپین ول جنریٹ 3000 لیڈز، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کیمپین کے ذریعے ہم 3000 لیڈز جو ہیں وہ جنریٹ کریں گے۔ تو کوئی مقصد جو ہے، کوئی ہدف طے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بغیر ہدف کے آپ شروع ہو جائیں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ بس ٹھیک ہے جب ہم نے کام شروع کر دیا۔ نہیں، ہر چیز جو ہے وہ میننگ فل ہے۔ اب یہ جو اب اگلا مرحلہ آ رہا ہے جس میں ہم پڑھیں گے ریچ، فریکوینسی اینڈ گراس ریٹنگ پوائنٹس، یہ پورے اس میڈیا پلاننگ کے اندر دل کی حیثیت رکھتا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے، یہ سینٹرل نقطہ ہے سمجھنے والا، کہ اس میں ریچ کیا ہوتی ہے، فریکوینسی کیا ہے، اور گراس ریٹنگ پوائنٹس ہے کیا۔ میڈیا پلانرز آفن ڈیفائن دی کمیونیکیشن گولز آف اے میڈیا پلان یوزنگ دی 3 انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹ آف ریچ، گراس ریٹنگ پوائنٹس اینڈ فریکوینسی۔ کوئی بھی میڈیا پلانر، یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹ ہیں جنہیں استعمال کرتا ہے، انٹر ریلیٹڈ، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ہے ریچ، فریکوینسی اور GRP، کراس ریٹنگ پوائنٹس، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ میڈیا پلانرز یوز ریچ ٹو سیٹ دیئر آبجیکٹو فار دی ٹوٹل نمبر آف پیپل ایکسپوز ٹو دا میڈیا پلان۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل نمبر آف پیپل کا کیا ٹارگٹ ہے، ریچ کیا ہے، یہ آپ کی ریچ کیا ہے جی؟ یہ ایک سوال، پہلا سوال جو ہم رکھتے ہیں میڈیا پلاننگ کے اندر۔ ریچ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹرمز ان میڈیا پلاننگ
and has 3 characteristics. इसकी 3 characteristics बयान किए गए हैं. First, reach is a percentage. When reach is stated, media planners are aware of the size of the target audience. एक चीज, for example, if a media plan targets roughly 5 million of women who are between 18 to 28 years old, then a reach of 50 means that 50%, understand, is self-explanatory and very clear. Or 2.5 million of the target audience will exposed to some of the media vehicles in the media plan. Second, reach, हमने कहा ना कि रीच के 3 जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की, अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने लगे कि रीच मेजर्स द accumulation of audience over time, because reach is always defined for a certain period of time. एक ख़ास मुद्दत के लिए होती है, ये मुस्तकिल नहीं होती रीच. The number of audience members exposed to the media vehicles in a media plan increases over time. क्योंकि जो मीडिया व्हीकल्स है इन ए मीडिया प्लान ये ओवर टाइम बदलते रहते हैं, बल्कि बढ़ते रहते हैं. For example, reach may grow from 20% in the first week to 50% in the fourth week. The pattern of audience accumulation varies depending upon on the media vehicles in the media plan. जो जितने मीडिया व्हीकल्स होंगे प्लान के अंदर उसके मुताबिक इम्कानात हैं कि वो बढ़ती चली जाएगी. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं. Reach does not double count people exposed multiple times if the media plan involves repeated ads in one media category or ads in multiple media categories. Media planners use reach because it represents the total number of people exposed to the marketing communication. Besides reach, media planners use cross-rating points as a shorthand measure of the total amount of exposed they want to buy from media outlets such as television networks. For example, a program A on TV received a rating of 42, which means 42% of Pakistan television households tuned into the program. If an advertiser planned to run a commercial once during that program A, that ad would appear in 42% of households. Obviously, if the commercial was run only once, the reach is equal to the rating of the program, a GRP of 42. If the advertiser's media plan called for running the ad twice during the program A, the GRP would be double, as it is obvious. Media planners often think in terms of cross-rating points because ad prices often scale with this measure. As a rule of thumb, it costs about twice as much to obtain a GRP of 84 as to obtain a GRP of 42. A media plan that calls for a GRP of 84 does not necessarily mean that the advertiser must advertise twice on any program. The advertiser could also buy 6 spots on popular shows that each have a rating of 14, okay, and 14 multiplied by 6 equal to 84, or buy a large number of spots on a range of niche market cable TV programs, radio stations, or magazines that have a rating of 2. Some media vehicles are best suited to specific target audiences. There are so many examples in this regard of various television commercials you can see on the screen.
The difference between GRP and reach. GRP counts total exposures while reach counts unique people exposed. Thus, GRP does double count people who see ads multiple times. Frequency connects the concept of reach with that of GRP. Frequency is the ratio of GRP over reach. Frequency is a measure of repetition. The formula of calculating frequency is frequency equal to gross rating points / reach. Using the Super Bowl example, if the GRPs were 84 and the reach was 56, then the frequency would then be 1.5. So there are so many examples in this regard. You can calculate and take the example of any TV program in light of this formula. The media objectives of a media plan often call for some combination of reach and frequency. Media planners want the highest reach possible because that means more people will be exposed to the campaign, which should lead to more brand awareness, consumer loyalty, sales, and so on. Media planners also seek high frequency if they feel that consumers will only take action, that is, buy the product after multiple exposures to the campaign. اب یہاں دیکھیں یہ کہا گیا کہ ملٹیپل میڈیا پلانرز یہ بھی کام کرتے ہیں کہ اگر انہیں پتہ ہو کہ زیادہ ایکسپوجر دینے سے، بار بار تکرار کرنے سے ان کی سیل بڑھ جائے گی، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ دے سیک ہائی فریکوینسی، وہ فریکوینسی بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دے فیل دیٹ کنزیومر ول اونلی ٹیک ایکشن، دیٹ از بائی دا پروڈکٹ آفٹر ملٹیپل ایکسپوجر ٹو دا کیمپین. یعنی انہیں باقی پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اپروچ یہ ہے کہ جی اف یو ریپیٹ اوور اینڈ اوور اگین اس کی فریکوینسی کو بڑھا دیں اور انہیں یہ پوری طرح یقین آ جائے کہ اس سے سیل بڑھے گی، اس سے لیڈز بڑھے گی، اس سے بیہیورل افیکٹ زیادہ ہوگا، تو وہ اس فریکوینسی کو بڑھا دیتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی نئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے تو وہاں پر اسٹریٹجی بھی یہ اختیار کی جاتی ہے کہ وہ نئی مارکیٹ میں جو پروڈکٹ آ رہی ہے وہ متعارف ہی نہیں ہے، تو اس کی جو کوالٹی ہے اس کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے اس کا تعارف، اس کے اویئرنیس کیمپین جو ہے اس کی اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ یو کیپ آن ریپیٹنگ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین، تو یو انکریز دا فریکوینسی آف دیٹ ایڈورٹائزنگ اسپاٹ. اگر آپ نے ہفتے میں 15 مرتبہ اسے دکھانا تھا تو آپ اسے 80 مرتبہ دکھائیں تاکہ وہ نام جو ہے نقش ہو جائے، ریپیٹ ہو بار بار، لوگوں کی اس سے ریکال بڑھتی ہے. تو پہلے وہ نام تو متعارف ہو، جب نام متعارف ہوگا تب اگلی بات آئے گی. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے فریکوینسی بڑھانے کی، یہ تعارفی مرحلے میں بھی استعمال ہوتی ہے اور بعضوں کا ڈائریکٹ سیل میں بھی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے کہ جی آپ کوئی اور کام کرنے کی بجائے ایک کام کریں، اس کی فریکوینسی کو بڑھانا شروع کر دیں. فار ایگزامپل، لانچنگ اے نیو برانڈ اور ٹیچنگ کنزیومرز about the features of a product may take several impressions. Thus, reach indicates the media dispersion while frequency shows the media repetition. Notice that the formula for frequency can be flipped to make a formula for GRPs. GRPs are the product of reach multiplied by frequency. If a media plan calls for a broad reach and a high frequency, then it calls for very high GRPs. Achieving a very high GRP is very expensive. اب یہ جو بات کہی گئی کہ یہ جی آر پی اچیو کرنا بڑا ایکسپینسو ہے، اسی لیے انہوں نے کہا اس سے بچنے کے لیے کہ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ فریکوینسی بڑھانے سے وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے جو جی آر پی بڑھانے سے کیا جاتا ہے، تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے. یہی وجہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے
تذکرہ کیا کہ انکریز دا نمبر آف فریکوینسی، اس کو ریپیٹ کریں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، تکرار کریں بار بار، تو اس سے بھی وہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے کم پیسوں میں، کم فنانسل ایکسپینسز کا استعمال کر کے، جو کہ جی آر پی کی صورت میں جو ہائی جی آر پی ہمیں ریکوائرڈ ہے اس کے لیے وچ از ویری ایکسپینسو، اس سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہے کہ جی آر پی از ویری ایکسپینسو، اے ویری ہائی جی آر پی از ویری ویری ایکسپینسو، however اس کے بارے میں کہا کہ بجٹ ایشوز میں پریکلوڈ سچ اے ہائی جی آر پی، کہ بجٹ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کہ اگر بجٹ آپ کا اجازت نہیں دیتا تو آپ ہائی جی آر پی جو ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ thus media planners may start with budget, then estimate the GRPs that they can afford, and then either sacrifice reach to maintain frequency or let frequency drop to 1 in order to maximize reach۔ کہتے ہیں کہ پہلے بجٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بجٹ کیا ہے، اگر بجٹ اجازت دے تو ہائی جی آر پی کی بات ہوتی ہے، اگر بجٹ اجازت نہ دے تو پھر انہیں دونوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینا پڑتی ہے، ریچ کی یا فریکوینسی کی۔ اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ دراصل بجٹ کی روشنی میں طے کی جاتی ہے، بجٹ ہی ان کی ایڈجسٹمنٹ کرواتا ہے۔ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن، effective frequency and effective reach۔ Media planners also consider frequency distribution in order to fully understand exactly how many exposures different people experience۔ اب یہ دیکھیں، media planners also consider frequency distribution in order to fully understand exactly how many exposures different people experience۔ یہ فریکوینسی کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیں یہاں سے، دیٹ از ہاؤ مینی پیپل ول سی دا ایڈ ونس، ٹوائس، 3 times ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ دس لیٹس دی پلانر estimate the effective reach of the plan at the effective frequency needed by the campaign۔ The number of people who see the ads a sufficient number of times for the media plan to be effective۔ Effective frequency refers to the minimum number of media exposure for a communication goal to be achieved, while effective reach is the reach, that is percentage of households at the effective frequency level۔ Media planners choose an effective frequency based on the communication goals۔ اب یہ دیکھیں، کمیونیکیشن گول ہی کی بات ہو رہی تھی، یہاں یہ کہا گیا کہ میڈیا پلانرز چوز کرتے ہیں، چوز این افیکٹو فریکوینسی بیسڈ آن کمیونیکیشن گول۔ کمیونیکیشن گول کے تعین کی بنیاد پر ہی یہ سب چیزیں طے ہوتی ہیں۔ کمیونیکیشن گولز ویری اکراس دی کنٹینیوم فرام اویئرنیس، پریفرنس، ایٹیچیوڈ چینج ٹو ٹرائل، پرچیز اینڈ ری پرچیز۔ اب کمیونیکیشن گول کے بارے میں کہا، یہ ویری کرتا ہے اکراس دی کنٹینیوم فرام اویئرنیس ٹو پریفرنسز، ایٹیچیوڈ چینج ٹو ٹرائل، پرچیز اینڈ ری پرچیز، ان سب پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ٹو چینج برانڈ ایٹیچیوڈ ریکوائرز more exposures, higher effective frequency that does creating brand awareness۔ اب اگر آپ برانڈ چینج کی بات کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں آپ رویہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا چاہیے؟ پھر ہائر افیکٹو فریکوینسی ریکوائرڈ ہے، بہت زیادہ افیکٹو فریکوینسی، ہائر افیکٹو فریکوینسی ریکوائرڈ ہے تاکہ رویے میں تبدیلی آ سکے فرام ون برانڈ ٹو ادر۔ If the effective frequency is set for a given communication goal, the reach at that effective frequency level will be the effective reach۔ Setting communication goals۔ اب یہ جو مرحلہ ہے جس میں کہا گیا ہے setting communication goals، اس پر دیکھیں بار بار جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گول سے کیا مراد ہے؟ گول سے مراد یہ ہے کہ جیسے فٹ بال کا کھیل، میں مثال یہ دیتا ہوں کہ فٹ بال کا کھلاڑی بال پہ نظر رکھتا ہے،
وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر دیکھتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ اپنی بال کو لے کر گول میں کیسے جائے. تو اس کا فوکس جو ہے وہ بال پہ نظر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے ہدف سے ہٹ نہ جائے. بے شمار چیزیں رستے میں آپ کی ڈسٹریکشن کا باعث بن سکتی ہیں جو آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتی ہیں، اور جیسے ہی آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے کوئی اور آدمی آپ سے بال چھین کر آگے چلا جاتا ہے. لہٰذا اسے کہتے ہیں گول وہ چیز ہے جیسے آپ کی نظر بال پہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کی نظر آپ کے ہدف پہ ہونی چاہیے کہ آپ کا ہدف کیا، آپ کا گول کیا ہے. اس کے بارے میں بڑے کلیئر رہیں تاکہ آپ بڑی اسپیسیفک نتائج حاصل کر سکیں، آپ کسی اور طرف نہ نکل آئیں. اور بھی بڑی بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. سیٹنگ دا گول از امپورٹنٹ. میڈیا پلانرز کین سیٹ کمیونیکیشن گولز بیسڈ آن دی لیولز آف ریچ. اب یہاں یہی بات ہے کہ ریچ آپ کی کیا ہے. آپ نے ایک ریجن میں یہ اویئرنیس دینی ہے، آپ نے لوکل لیول پر یہ اویئرنیس دینی ہے، آپ نے نیشنل لیول پر یہ اویئرنیس دینی ہے، آپ نے گلوبل لیول پر یہ اویئرنیس دینی ہے اباؤٹ یور پروڈکٹ. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، تو یہ پہلے طے کریں کہ آپ کے جو ریچ ہے وہ کیا ہے، کتنے لوگ آپ کو ایکسپوز کریں گے آگے، کن کے سامنے آپ اپنے اشتہار کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اس کا سائز کیا ہے، ریچ کیا ہے، کہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو جو آپ ذریعہ ابلاغ استعمال کر رہے ہیں کیا اس کی ریچ اتنی ہے، جو آپ کی ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس تک پہنچنے کے قابل ہے. یہ سب باتیں ریچ کے حوالے سے. تو میڈیا پلانرز کین سیٹ کمیونیکیشن گولز بیسڈ آن دی لیول آف ریچ. دیٹ از ہاؤ مینی آف دی ٹارگٹ آڈینس، کتنے ٹارگٹ آڈینس ہوں گے، کتنا آپ کا ہدف ہوگا، کون کون لوگ ہوں گے، کا سائز کیا ہوگا آڈینس کا، یہ تو پتہ چلے. یہ نہ ہو کہ آپ بغیر جانے ہوئے ایک پیغام دے رہے ہیں، ٹارگٹ آپ کا جو ہے وہ گلوبل لیول پہ اور میڈیا آپ لوکل استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کا ہدف جو ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ ہے اور آپ میڈیا جو گلوبل لیول کا استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس کا خرچہ بھی اتنا ہی آ رہا ہے. تو اٹ ول بی اے نان سینس اپروچ. یو شوڈ بی ویری سائنٹیفک. بعض اوقات میں مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک بڑا اخبار، میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے 2 اردو کے بڑے اخبار جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ بکتے ہیں. آپ ایک علاقے کو طے کرتے ہیں کہ آپ ایک خاص خطے میں مثال دے رہا ہوں، آزاد کشمیر کی مثال میں نے پہلے بھی دی، میں نے ملتان کی مثال اب ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ملتان اور آزاد کشمیر میں وہ اخبار جو ہیں وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں، اور آپ انہیں اشتہار دے دیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے حصول کے لیے کہ جی یہ پروڈکٹ آپ نے ملتان کے علاقے میں اور آزاد کشمیر کے خطے میں اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ پاکستان کے سب سے بڑے اخبارات ہیں لہٰذا انہیں اشتہار دے دیے. نو، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پاکستان کے اوور آل بڑے پاپولر اخبارات ہیں، یہ کراچی میں، لاہور میں یا اور بڑے شہروں میں زیادہ بکتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں. لیکن آپ نے جو کہ فیصلہ کرنا ہے ملتان کا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے آزاد کشمیر کا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے اندرون سندھ کا. تو یہ پتہ کریں کہ اندرون سندھ کون سا اخبار یا کون سے اخبارات زیادہ پڑھے جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس اخبار کی، اس میڈیا کی ریچ زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک کی ڈفرینٹ ریچ ہے. کہنے کو اوور آل ریچ ایک نیشنل اخبار کی ہے، لیکن آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کہنے کو اس جگہ پر، اس علاقے میں تو فلاں اخبار کی ریچ زیادہ تھی، اور آپ بھی چاہتے تھے کہ اس علاقے کے اندر آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو سیل آؤٹ کیا جا سکے. تو آپ کے پروڈکٹ کا آبجیکٹو پھیلاوا دینا وہ بھی وہاں پر، اور اس کے ساتھ کارسپونڈ کرے وہ فیصلہ کہ آپ نے جو میڈیم استعمال کرنا ہے کیا اس علاقے کے اندر اس کی ریچ ہے. تو اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا اور اثر انداز بھی کرے گا آپ کی سیل کو مثبت انداز میں. تو یہ کہنے کو معمولی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم بڑے بڑے فیصلے سائنٹیفک ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑا اخبار، بڑا چینل، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا اخبار، کون سا چینل ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے اور آپ ریچ کے حوالے سے کہاں سوٹ کرتا ہے اور کتنا سوٹ کرتا ہے آپ کو. سو ان لائٹ آف دیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میڈیا پلانرز
can see communication goals based on the level of reach. That is, how many of the target audience should be reached with the media plan. Say 50%, say 75%, say 95%. Theoretically, a reach of 100 is possible, but it is rarely a communication goal, because some audience members may not use any of the media, making them unreachable. کوئی ہدف کہتا مقرر کریں. سیٹنگ دا کمیونیکیشن گول، آپ طے کریں کہ 50% لوگوں تک پہنچنا ہے، آپ طے کریں 75% لوگوں تک پہنچنا ہے، آپ طے کریں 85% تک لوگوں تک پہنچنا ہے، آپ طے کریں 95% لوگوں تک پہنچنا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 100% لوگ بھی آپ کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اور اس لحاظ سے 100% لوگ جو ہیں وہ آپ کی رسائی میں نہیں ہوتے. ان تک رسائی 100% لوگوں تک شاید ممکن نہ ہو آئیڈیلی. میڈیا ایکسپرٹ سجیسٹ ہائی ریچ از appropriate when something new is associated with the brand, such as new features, new sales incentives, new packaging, or new service opportunities. The newness requires a high level of awareness among the target audience. اب آپ یہاں دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ رسک لیتے ہیں ہائی ریچ کا، چونکہ ہائی ریچ از این ایکسپینسو ایکٹیویٹی، شروع میں بھی بات کی گئی تھی. ہائی ریچ از ویری ویری ایکسپینسو ایکٹیویٹی. اس پہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ رسک لیں یا آپ پیسہ خرچ کریں جب آپ کی اس پروڈکٹ کے اندر کوئی نیونیس ہو، آپ کی پروڈکٹ کے اندر کوئی نیا پن ہو، آپ کی پروڈکٹ میں کوئی نیا برانڈ فار ایگزامپل آپ لے کے آ رہے ہیں، آپ اس کی آگہی چاہتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی نیونیس لے کے آ رہے ہیں، کوئی اس میں تبدیلی آ رہی ہے، کوئی برانڈ میں تبدیلی آ رہی ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آگہی ہو. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اس لیے آپ ہائی ریچ کی طرف جا رہے ہیں. اگین ایز اے ٹولڈ یو کہ ہائی ریچ از اے ویری ویری ایکسپینسو ایکٹیویٹی. تو آپ اس کے بارے میں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے کہ نہیں ہے، اور کہیں یہ مہنگی تو نہیں پڑے گی، اور کہیں بہت زیادہ مہنگی تو نہیں پڑ جائے گی. اگر پڑ بھی جائے تو کم از کم اس کا رزلٹ ہمیں اچھا ملنا چاہیے ان ٹرمز کہ بھی لوگوں کو نیو سیلز کے بارے میں پتہ لگے. اور اگر کوئی ہم نیا انسینٹیو دے رہے ہیں سیل کا تو لوگوں تک بتانا ضروری ہے، کیونکہ جو نیا انسینٹیو ہم سیل میں دے رہے ہیں وہی تو ہماری سیل کی انکریز کا باعث بنے گی. اور یہ اطلاع لوگوں تک کتنے لوگوں تک ہے؟ ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچے کہ ہم نیو سیلز انسینٹیو دے رہے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ریٹرن ملے گا تو وہ کاسٹ نکل آئے گی جو ہائی ریچ پر خرچ ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذہن میں کہا گیا کہ سچ ایز نیو فیچرز، نیو سیلز انسینٹیوز، یہ یا کوئی نیا برانڈ آپ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، لیٹ می ریپیٹ ونس اگین سمرائز اٹ. میڈیا ایکسپرٹس بلیو اور میڈیا ایکسپرٹس سجیسٹ ہائی ریچ از اپروپریٹ. یہ موضوع ہے، ہائی ریچ مناسب ہے when something new is associated with the brand. ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی when something new is associated with brand, such as new features, new sales incentives, new packaging of new service opportunities. The newness requires a high level of awareness among the target audience. جواز بنتا ہے کہ اگر نیونیس ہے تو پھر جواز بنتا ہے کہ ہائی لیول آف اویئرنیس جو ہے پیدا کی جائے ٹارگٹ آڈینس کے اندر. تو یہ چیز استحقاق ہے اس بات کا. A high reach is also often necessary in 3 other situations. اب بتایا کہ ہائی ریچ جو ہے وہ 3 اور صورتوں میں بھی جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. وہ صورتیں کیا ہیں اس کا یہاں تذکرہ آتا ہے. نمبر 1, ایڈورٹائزنگ ان سپورٹ آف سیلز
پروموشن ایکٹیویٹیز. سیلز پروموشن ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک میلے کا سما ہوتا ہے، پیس بڑی فاسٹ ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک ڈرائیو پیدا کی جاتی ہے، لوگ جوش و خروش سے اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہائی ریچ کی ٹیکنیک استعمال کرنا جسٹیفائڈ ہے کہ آپ کریں، اس لیے کہ آپ نے پیس بڑھانی ہے، خریداری کی پیس بڑھانی ہے، سیل کی پیس بڑھانی ہے. تو اس پیس ڈرائیو کے اندر آپ کو ہائی ریچ سوٹ کرتی ہے، آپ کے لیے مناسب ہے. تو ایک یہ بھی کہا گیا کہ کچھ اور بھی سچویشن ہیں جن میں یہ چیز جو ہے وہ جائز سمجھی جاتی ہے. ایڈورٹائزنگ ان سپورٹ آف سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز. بی فار ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ فار اے میس مارکیٹ پروڈکٹ اینڈ وین دی برانڈ فیسز سیویئر کمپٹیشن. اب آپ دیکھیں نمبر 2 پہ، فار ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ فار اے میس مارکیٹ پروڈکٹ. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات. انسان جو ہے وہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے چیزوں کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ بے شمار ایسی پروڈکٹ ہیں جو مارکیٹ میں متعارف ہو چکی ہیں. جب وہ متعارف ہوتی ہیں تو ان کی اسٹریٹجی میڈیا کی اور ہوتی ہے. متعارف کرانے کے لیے ہم ریپیٹ کرتے ہیں اوور اینڈ اوور اگین، ہم نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد میں وہ کمپٹیشن میں آتی ہے اسٹیج، وہ کمپیٹ کرتے ہیں اسی طرح کی اور سملر ٹائپ کی جو پروڈکٹس ہیں، تاکہ لوگ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ دوسری پروڈکٹ سے بہتر کیوں ہے جو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے. وائی شوڈ آئی پرچیز یور پروڈکٹ؟ اوکے، اف آئی ایم لوئل ٹو پروڈکٹ اے آلریڈی، وائی شوڈ آئی سوئچ فرام پروڈکٹ اے ٹو پروڈکٹ بی وچ از نیو ان دا مارکیٹ. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری کیمپین کے اندر یو یوز کنونسنگ لینگویج اینڈ یو ٹرائی ٹو کنونس می. یہاں پر میڈیا اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہوگی. آپ میڈیا کی پوری ٹیکنیک اور پلاننگ اور اسٹریٹجی مختلف اختیار کریں گے. ایک اسٹیج آتی ہے کہ آپ یہ مرحلہ بھی طے کر لیتے ہیں. اب آپ کی پروڈکٹ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. اب آپ کی پروڈکٹ کے لیے یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ کمپٹیشن میں آ نہیں رہا، کمپٹیشن میں بھی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ آنکھوں سے چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل. تو آنکھوں سے چیز سامنے سے ہٹ جائے تو پھر اس کو دوبارہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں. کوئی ہر جگہ اگر مثال دے دی جائے کوکا کولا کی، 1927 سے اس کا اشتہار شروع ہوا. کیا اس کو ضرورت ہے کمپین کی، ایڈورٹائزنگ کی؟ کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کوکا کولا کوئی ڈرنک ہے؟ کیا یہ کمپٹیشن سے نہیں گزرا ہوا؟ لیکن اس کے باوجود یہ اشتہار کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں احساس دلایا جائے کہ وی آر ہیئر، ہم ہیں. تو ریئل تھنگ، مختلف پیکج میں، مختلف انداز میں انسان تنوع چاہتا ہے، انسان ویریشن چاہتا ہے. اور کبھی اس کے پیک میں ڈفرینٹ آپ اسٹائل دیکھیں گے، کبھی اس کی قیمت، کبھی کنگ سائز کوکا کولا آئی تھی، پھر جناب فیملی سائز آ گئی، بلا بلا 1 لیٹر، ہاف لیٹر، اس طریقے سے باقی چیزیں مقام پیپسی کولا آ گئی اور کولاز آ گئے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ فار ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ فار اے میس مارکیٹ پروڈکٹ، یہ ریمائنڈر ہے کہ بھائی بھول نہ جانا، وی آر دیئر، ہمارا خیال رکھنا، ہم مارکیٹ میں ہیں، وی ایگزسٹ. یہ انسان کی ایک جو فطرت ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اس اسٹریٹجی کو میڈیا کی رکھا گیا. اسی طرح دیکھیں سی کیٹیگری میں کہ وین دی برانڈ فیسز سیویئر کمپٹیشن، ایک جگہ اور بھی کہے گی ہائی فریکوینسی استعمال کرنے کی. یہاں بھی ضرورت ہے جب دیکھیں بڑا سخت کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن کے اندر اور بھی برانڈ آگے آ کر اور نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے، یا بڑا کلوز کمپٹیشن، یا ہماری مارکیٹ تھی پہلے اور اب اس مارکیٹ کے اندر کوئی اور بھی شیئر کر رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، جھاگتے رہو، الرٹ ہو جاؤ اور ہائی اپنے ریچ پہ آ جاؤ. تو یہ اس وقت بھی پھر یہ ریمائنڈر ہے کہ آپ ہائی ریچ کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ چونکہ یہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے، لہٰذا آپ جب اس طرح کی صورتحال آئے تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ رکھتے ہوئے آپ اس ٹیکنیک کو
استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنی چاہیے. A media plan that intends to change the brand preference among consumers of competing brands would need a higher frequency of advertising exposures than a media plan that intends to introduce a new brand. اب یہی اسی کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب سویئر کمپٹیشن ہو اور کمپٹیشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو کسی برانڈ کے ساتھ لوئل ہے، آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ ہائی فریکوینسی پر جانا پڑے گا. جبکہ نارملی کوئی نیا برانڈ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی پڑتی ہے، اس لیے کہ تعارف کرانے کے لیے آپ کو نمبر آف فریکوینسی انکریز کرنے کی ضرورت ہے ایٹ فرسٹ پلیس، تاکہ لوگ کم از کم اس پاؤڈر سے متعارف ہو جائیں، اس کے نام سے متعارف ہو جائیں، whether they like it whether they don't like it either way. لیکن دونوں صورتوں کے اندر ہائی فریکوینسی جو ہے یہ بہرحال سپورٹیو ہوتی ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے، ان مقاصد کے لیے وہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے. In addition to the reach and frequency goals, media planners may set goals for other forms of communication. For example, promotional activities may be used in a media plan, such as sweepstakes, contests and coupons. اچھا، ترقی یافتہ ملکوں کے اندر خاص طور پر کیپٹلسٹ سوسائٹی میں، امریکہ میں، یورپ میں یہ بڑا ٹرینڈ ہے سویپسٹیکس کا بڑا، اور یہ آپ کے کوپان کا اور یہ کانٹیسٹ کا، یہ بڑا، یہ اصل میں سیل پروموشن کا طریقہ، یہ صرف پیسٹ بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے. آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ اخبار کھولتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کوپان ملتے ہیں، کوپان لے کے جاتے ہیں آپ وہاں کے سٹورز پر اور وہ پھاڑ کے کوپان دے دیتے ہیں، فوری طور پر آپ کو 40% آف، 50% آف یہ چیزیں، حتیٰ کہ جناب آپ نے کوئی لانڈری کروانی وہ آف ہے، پکچرز بنانی ہے اس پر آپ کو کوئی جو ہے نا وہ 30% آف مل رہا ہے. تو اس سے جو آپ کا ذہن نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کو، آپ وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ٹیمپٹ کیا جاتا ہے، پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ ڈو اٹ اٹس ایزی، یہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے آپ کو، اوہو اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ، چلیں بھی چلیں، سب لوگ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، فلاں چیز جو ہے نا مارکیٹ میں آ گئی ہے فلاں اسٹور کے اوپر. تو یہ سیل کی پیس کو انکریز کرنے کا ایک ڈھنگ ہے جس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک جوش و خروش ہے، ایک انسینٹیو ہے. کوپان کے ذریعے، سویپسٹیکس کے ذریعے، یہ بڑا وہاں ایک ٹرینڈ ہے. اور یہاں پر بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں، سیلوں پہ جاتے ہیں، مختلف سٹورز کے اوپر اس طرح کے کوپانز وغیرہ انہیں ملتے ہیں. تو یہ کانٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے اور ڈال دیتے ہیں، لاٹری نکلتی ہے، ٹھیک ہے اتنی شاپنگ کریں تو آپ کو فلاں وہ نکل آئے گا، لوگ کھڑے ہیں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں. تو یہ انسینٹیو جو ہے اصل میں یہ فوری طور پر آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ ابھی خریدیں، ابھی جائیں، شام 5 بجے تک آخری وقت ہے یہ کام کرنے کا. تو اٹ ڈز ہیلپ ٹو انکریز دا سیل. میڈیا پلانرز ایسٹیمیٹ اینڈ اسپیسیفائی رسپانس ریٹس فار دیز ایکٹیویٹیز. اچھا، اس میں رسپانس ریٹ بھی بڑی جلدی پتہ لگ جاتا ہے. آپ نے ایک کیمپین شروع کیا کہ صبح آئے ہیں شام کو اسٹور سے پتہ لگ جاتا ہے اتنی چیزیں آپ کی نکل گئی ہیں. تو ایک تو رسپانس ریٹ جو ہے نا وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. بائی اسٹیبلشنگ کمیونیکیشن گولز، میڈیا پلانرز سیٹ دی اسٹیج فار اسیسنگ دی افیکٹونیس آف اے میڈیا پلان ایٹ دا اینڈ. ویری obviously it's easy to understand what has been said in the last paragraph. یہ سب چیزیں میڈیا کی افیکٹونیس کو ایویلویٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں اور اس کو آگے بڑھانے میں، اس کی افیکٹونیس کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں. یہ وہ ریکوزٹس ہیں جو میڈیا پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہے. میڈیا پلان کرتے وقت آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس پر ہماری بحث جو ہے وہ پہلے اور دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھے گی. امید ہے جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور میڈیا پلاننگ کرتے وقت آپ اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ.